أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اوپر بیان ہو گیا ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. اوپر اس کا بیان ہو گیا. اب ان اللہ یامر اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں بالعدل والاحسان. پھر ان اللہ یامرکم کیا کہ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم. اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، تم اللہ کے وعدے کو پورا کرو جب تم اللہ سے وعدہ کر گزرو. اصل میں بات یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کی تو اصلاً اس سے وہ ایمان کی بیعت مراد ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ کہ یہ اگر تھوڑا سا دوسرے طریقے سے سمجھا جائے تو یہ تخصیص بعد تعمیم ہے. اصل میں یہ عدل کا بیان ہے، اور عدل عام طور پہ دنیاوی تقاضے ہوتے ہیں، مگر اس دنیاوی تقاضے کے ساتھ انسان کے دین کا تقاضا بھی ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ. کہ پہلے تو عدل ہے، پھر عدل میں خاص طور پہ خصوصی عدل ہے کہ جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے اس کو پورا کرو. ٹھیک ہے جی، جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کو پورا کرو. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. چلیں جی، شاید کو سمجھیں، تھوڑا سا سمجھیں. دیکھیے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے بندے بن کے رہیں گے دنیا کے اندر، مگر یہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا یہ تو مجھے نہیں پتا. میں تو جانتا نہیں ہوں میں نے کب یہ وعدہ کیا. نہ آپ جانتے ہیں آپ نے کب یہ وعدہ کیا، نہ کسی انسان کو یاد ہے کہ اس نے کب یہ وعدہ کیا. تو ذہن میں رکھیے، ہماری زندگی اللہ رب العزت نے کنیکٹ کی ہوئی ہے ایک دوسری زندگی سے. ٹھیک ہے، یہ جو زندگی ہے یہ ادھر سے بھی کنیکٹ ہے اور ادھر سے بھی کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو آخرت کہتے ہیں اور اس کو ارواح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عمومی طور پر اس آیت سے مراد بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جن صحابہ نے اللہ کے نبی سے بیعت کی تھی تو ان کا بیان ہے. تو اصلی معنی کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ تم لوگوں نے جو اللہ سے عہد کیا ہوا ہے اس عہد کو پورا کرنا ہے. پھر اس کے ضمن میں ہر ایمان والا، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہے. ہر ایمان والے کا تعلق لا الہ الا اللہ سے ہے، جتنا ہے اتنا ہی محمد رسول اللہ سے ہے. تو اصلاً تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، وعدہ شدہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ ہے جس طرح محمد رسول اللہ نے بتایا ہے. تو ہمارا تعلق اصل میں یہ ہے. اصل تو اس کا یہ مطلب ہے، مگر اس کی تھوڑا ہم پیچھے جائیں گے کنہ میں اور اس کی حقیقت میں جائیں گے تو اصل میں ہماری زندگی عالم ارواح سے کنیکٹڈ ہے. اور عالم ارواح میں اس چیز کے فیصلے ہو چکے ہیں کہ کون مرد بنے گا، کون عورت بنے گا. ٹھیک ہے، کس کے دل میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. اصل میں اس کا تعلق روح سے کنیکٹڈ ہے. تو اللہ ہمیں وہاں کی اطلاع دے چکے ہیں کہ میں نے وہاں تم سے پوچھا تھا الستو بربکم. تو ہماری ذات وہاں سے کنیکٹڈ ہے، اور اس کو کہتے ہیں کووننٹ ایکٹ. کووننٹ ایکٹ اس کو کہتے ہیں کہ کووننٹ ایکٹ کا مطلب ہے خاموش قانون. ہم نے پاکستان کا شناختی کارڈ بنایا تو ہم اس کے قوانین کو مانتے ہیں،
لیکن ہم نے کہیں بھی دستخط نہیں کیے کہ ہم پاکستانی قوانین کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی ایسے ہی کوئی شخص امریکہ جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، فرانس جاتا ہے، جاپان جاتا ہے، تو وہاں جا کے وہاں کی قوانین مانتا ہے، حالانکہ اس نے ہر قانون کے اوپر دستخط نہیں کیے ہوتے ہیں۔ وہ ایک خاموش معاہدہ ہوتا ہے، خاموش معاہدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے مطابق اس کی رولز کو فالو کرنا ہے۔ اس دنیا میں آئے جو زندگی ملی ہے تو ایک مومنٹ ایکٹ ہے ہمارے لیے کہ یہ اس کائنات کے جو جو قوانین اللہ کی طرف سے آئیں گے، ٹھیک ہے، ان قوانین کو ہم نے فالو کرنا ہے، ان قوانین کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ جو عالم ارواح میں ہم سے وعدہ کیا ہوا تھا، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ چنانچہ اس کو سائنٹیفکلی بھی پروف کیا جا چکا ہے۔ انسان کے جو ایکس کروموسوم ہے اور وائی کروموسومس ہیں، یہ ایکس اور وائی کروموسومز جو ہے، ان کے پیچھے ایک انٹیلیجنس سسٹم چلتا ہے، ان کے پیچھے ایک اے آئی سسٹم چلتا ہے، انٹیلیجنس سسٹم چلتا ہے، اے آئی انٹیلیجنس سسٹم چلتا ہے، جو کہ ایکس اور وائی کروموسومز کو آپس میں ملواتا ہے۔ کون سا آپس میں ملے گا، کون سا نہیں ملے گا، کون سا ایکس ایکس سے ملے گا یا ایکس وائی سے ملے گا، جو ساری دنیا جانتی ہے ان کے اندر کانشیسنیس نہیں ہوتی ہے۔ جب ان کے اندر حس نہیں ہے تو یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کسی دوسرے فیصلے کے محتاج ہیں۔ اور انسان خود فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا کہ مجھے کون سے ایکس کو کون سے وائی کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ زائگوٹ کے اندر 1.5 لاکھ انڈا ہوتا ہے، زائگوٹ کے اندر 1.5 لاکھ کروموسومز ہوتے ہیں، اور وہ کیسے ملتے ہیں 2 گھنٹے کے اندر کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ ماں کو پتہ ہے، نہ باپ کو پتہ ہے، نہ ایکس کو پتہ ہے، نہ وائی کو پتہ ہے، تو پتہ کس کو ہے؟ جی، ایک پیچھے انٹیلیجنس سسٹم چل رہا ہے جو اس کے فیصلے کرتا ہے، جو اس کے فیصلے، اور ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اور وہ فیصلے عالم ارواح سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو خیر، یہ تو میں دوسری طرف نکل گیا۔ تو اوفو بعہد اللہ، اوفو بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو، اذا عہد تم، جب تم عہد کرو، ٹھیک؟ جب تم جب وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللہ، پورا کرو اللہ کے وعدے کو، اذا عاہدتم، جب تم آپس میں عہد کرو، جب تم آپس میں عہد کرو تو اللہ کے اذا عاہدتم، تو آپس میں عہد کرنا۔ یہ تھوڑی آؤٹ ڈسکشن ہوگی، لیکن اچھی ہے، ضروری ہے، ہو جائے تو اچھی بات۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جی، اذا عاہدتم، جب تم آپس میں عہد کرو، یعنی جب تم آپس میں عہد کا معاملہ کرو تو ذہن میں رکھنا کہ تم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم ہر وعدے کو پورا کریں گے، چنانچہ اس وعدے کو پورا کرو۔ زبان سے اگر کچھ کہہ دو تو اس کو پورا کرو، زبان سے اگر کوئی وعدہ کر لو تو اس وعدے کو نبھاؤ، اپنی زبان کا پاس رکھو، اپنے قول کا پاس رکھو۔ ایسا نہیں کہ زبان سے کچھ بول دیا اور بعد میں آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو عہد کو پورا کریں، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، ایمان ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم مسلمان ہم مسلمان اپنی بات کے بہت کچے ہوتے ہیں، معافی کے ساتھ، خاص طور پہ ہم پاکستانی اپنی زبان کے بہت کچے ہوتے ہیں، منہ سے کچھ بھی بول دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ میں نے دیکھا ہے غیر مسلم، غیر ملکی، خاص طور پہ کچھ ممالک، مغربی ممالک کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، زبان کے پکے ہوتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، جب انہوں نے کہا ہوا ہے تو اب اس کو پورا کریں گے۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے ساتھی ہیں، ان کا آفس تھا، آفس کے اندر 2 لڑکیاں کام کرتی تھیں، تو کوئی مسئلہ ہوا تو میں نے کہا بھائی یہ تو صحیح نہیں ہے، اس کی جگہ مرد کو رکھنا چاہیے۔ خیر، ان کی کوئی ایسا معاملہ ہوا وہاں، کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا، تو میں نے کہا بھائی آپ ان کو سائڈ پہ کر لیں اور ان سے آن لائن کام لے لیں۔ تو 7 برس 7 برس دونوں کو گھر بٹھا کے تنخواہ دی،
آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے کرو، ہمارا یہ تھوڑا سا آن لائن، 7 سال تک وہی تنخواہ دی، کیونکہ آفس میں ظاہری بات ہے مردوں کا ماحول ہے اور بہت ساری چیزیں جس سے عورت غیر محفوظ ہو گئی تھی۔ تو 7 برس تک ہے جی میں نے خود ان کو سائڈ پہ کیا ہے، انہوں نے خود جب نوکری نہیں چھوڑی تو میں ان کی تنخواہ روکنے والا کون ہوتا ہوں؟ پھر جب 7 سال کے بعد انہوں نے خود چھوڑا تو پھر انہوں نے چھوڑا، 7 سال ان کو گھر بٹھا کے تنخواہ دی ہے۔ ایک امپلائی کو 90,000 1,10,000 ہر سال کا انکریمنٹ دینا آسان نہیں ہوتا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، پھر اللہ نے بھی اس کو پھر بڑی بڑی گاڑیوں میں گھمایا اور وہ سب کیا۔ جب آپ اپنے وعدوں کے اوپر اللہ کی نظر سمجھیں گے، اللہ کی نظر دیکھیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وعدوں کی کتنی اہمیت ہے، زبان کی کتنی اہمیت ہے، زبان سے کہی ہوئی بات کتنی اہم ہے، پوری ذمہ داری سے کوئی بات کہنی چاہیے۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور اپنی قسموں کو مت توڑو، اپنی قسموں کو مت توڑو۔ قسم جو ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یاد رکھیے کہ قسم الفاظ قسم سے ادا ہوتی ہے، سوچنے سے قسم ادا نہیں ہوتی، پہلی بات۔ دوسری بات، قسم کے لیے جو شرع نے مشروع کیا اللہ کا نام لو، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم جائز نہیں ہے، فلاں کے سر کی قسم، الفاظ قسم سے قسم ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ قسم کے معنی سے قسم ادا ہوتی ہے، جیسے کوئی شخص کبھی میں کل سے تمہیں کھانا کھلاؤں گا، تو یہ قسم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی شخص یہ کہ میں قسم سے تمہیں کل سے کھانا کھلاؤں گا، تو یہ قسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قسم الفاظ قسم سے ادا ہوتی ہے، بغیر الفاظ قسم سے ادا نہیں ہوتی۔ الفاظ قسم اللہ کا نام، یہ لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں تو قسم تو ادا ہو جاتی ہے مگر یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی فلاں اپنی ماں کے نام کی قسم کھاتے ہیں تو وہ قسم ادا ہو جاتی ہے مگر یہ قسم جائز نہیں ہے۔ قسم کی پہلی قسم ہوتی ہے یمین، قسم کو ہم یمین سے کہیں، عربی میں یمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یمین ایمان مصدر ہے یمین، ٹھیک ہے؟ تو یمین کا ایک مطلب دایاں ہاتھ ہوتا ہے، ایک مطلب وہ دایاں ہاتھ کسی اور مصدر سے بنتا ہے، ایمان جو ہے وہ یمین ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ نہیں ہوتا، ایمانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں۔ کیا وعدہ بھی لفظ وعدہ ہی سے پورا ہوگا؟ نہیں، وعدہ لفظ وعدہ سے پورا نہیں ہوتا، وعدہ تو کسی بھی کمٹمنٹ سے پورا ہو جاتا ہے، کوئی بھی کمٹمنٹ ہو اس کو وعدہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کمٹمنٹ کو وعدہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پہلی قسم ہے یمین لغو۔ کوئی بندہ آ، جو ہے وہ قسم کھا لے، بھائی قسم سے میں نے روٹی کھائی ہے، تو یہ جو قسم ہے یہ 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 جو ہے اس کو یمین لغو کہتے ہیں، یعنی اس قسم کی، اس یمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس یمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یمین لغو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ بس ویسے ہی آپ کو سنو، قسم سے میں نے اتنا پیسہ کمایا، اب یہ یمین لغو ہے، اس قسم کا، اس زمین کا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی واسطہ نہیں، بس آپ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے ایک قسم کھا رہے ہیں۔ تو اپنی بات کو صرف پکا کرنے کے لیے کوئی بندہ قسم کھا رہا ہے، یقین دہانی کے لیے کوئی قسم کھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو یمین لغو کہتے ہیں، مگر وہ سچی ہونی چاہیے، جھوٹی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ یمین لغو جھوٹی ہے تو اسے یمین غموس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ جھوٹی قسم ہے تو یمین غموس ہے کہ بندہ جھوٹی قسم کھائے، تو اسی قسم کا ذکر ہوتا ہے، ہاں، کہ یعنی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھانا، یہ یمین غموس ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا قول الزور، اس کی بڑی قباحتیں بیان فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
کیے ہوئے اطاعت اور دیانت اور فرما کے عہد کے خلاف نہ جائیں، یعنی بندوں کے ساتھ کیا وعدہ بھی ہے کہ اعتبار سے اللہ کے، جی ہاں بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہے۔ تیسری یمین کی قسم ہے یمین منعقدہ، یعنی فیوچر کے حوالے سے کوئی قسم کھانا، بھی میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا اور ساتھ قسم کھا لی، ٹھیک ہے، تو یہ یمین یمین منعقدہ ہے۔ اب اس قسم کی ادائیگی ضروری ہے، اب وہ اس قسم کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے کوئی ایسی قسم کھا لی جو کہ خلاف شرع ہے، مثلا یہ قسم کھا لی کہ میں قسم سے گانے سنوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اب اس قسم کو توڑے اور توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے اور اس قسم پہ توبہ بھی کرے، ٹھیک ہے۔ خیر، یہ یمین کے حوالے سے تو وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اپنی قسموں کو مت توڑو بعد توکیدها، جب آپ نے قسم کھا لی تو قسم کا مقتضا ہے کہ اس کو یہ موقع ہو جاتی ہے۔ اصل میں قسم کسی بات کی تاکید ہوتی ہے، تاکید کہلاتی ہے، تو بعد توکیدها، بعد اس کے پہلا مقتضا ہے کہ وہ موقع ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ مجھے کوئی اور آسان لفظ جس کا نہیں آ رہا ذہن میں، کوئی آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم اس کے ذریعے سے بعد توکیدیہ، بعد اس کے اسٹرانگ ہونے کے، اسٹرانگلی کالڈ، آپ نے کسی بات کو بڑی زوردار طریقے سے کہا، تو اب اپنی قسموں کو مت توڑو، ان قسموں کو ادا کرو۔ ہاں، اس کے پکا کرنے کے بعد، بہت آسان لفظ بتایا ماشاءاللہ، تو اس کا پکا کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جب تم نے قسم کھائی ہے تو قسم اللہ کے نام کی کھانی ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور قسم نہیں کھا سکتے، جائز ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور حالانکہ حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو۔ اللہ اکبر۔ قد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور تم بنا چکے ہو اس کے اوپر ضامن اللہ تعالیٰ کو، اور تم اللہ کو اپنی قسم پر ضامن بنا چکے ہو۔ پہلے نمبر پہ تم خود اس کی تاکید کر چکے ہو، یعنی تم خود اس کے ضامن۔ دوسرا، لقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور تم اللہ کے اوپر، اللہ کو اس کے اوپر ضامن بنا چکے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ تیسرا مقتضا ہے کہ اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، لہذا غلط مت کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات پیچھے، تھوڑی سی پیچھے کے حوالے سے مجھے یاد آ گئی، لیکن میں انشاءاللہ وہ بتاتا ہوں، بڑی دلچسپ بات ہے، سبق ہمارا کافی خشک ہو رہا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بتا دیں تاکہ میں پھر وہ دوسری بات آپ کو ذکر کر سکوں۔ یہ جو یہ جو ہم نے پڑھا یمین لغو، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ، یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ، پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ قسم کھانا پسندیدہ نہیں ہے، اب چاہے لغو ہو چاہے منعقدہ ہو، غموس تو ویسے حرام اور گناہ کبیرہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ اس یمین لغو میں ایک اور قسم آتی ہے، اور وہ قسم یہ آتی ہے کہ آپ اپنی گواہی کے طور پر بعض دفعہ یمین لغو کھاتے ہیں۔ بطور مثال، ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ یہ موبائل میرا ہے، آپ نے کہا نہیں یہ موبائل میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، اور واقعی میں اس کا مالک ہوں، یہ آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں یہ میرا موبائل ہے، تو جج کہے گا کہ بھئی تم دو گواہ پیش کرو، تو یہ بندہ دو گواہ پیش نہیں کر سکتا، تو پھر مالک، تو جج مالک کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس موبائل ہے، تم قسم کھو یہ تمہارا موبائل ہے، تو یہ جو قسم ہوتی ہے نا یہ لغو ہوتی ہے، یمین لغو ہوتی ہے، یہ قسم یمین لغو ہوتی ہے۔ اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس قسم کو بھی، لقب کو بھی پسندیدہ نہیں قرار دیا، منعقدہ کو بھی پسندیدہ نہیں قرار دیا۔ چنانچہ اب صحابہ کا آپ عمل دیکھیے، جن کو لوگ عجیب عجیب الفاظ سے بولتے ہیں، صحابہ کا عمل دیکھیے۔ صحابہ کا عمل کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت مال ہوتا تھا، تو ایسا ہوتا تھا، کئی لوگ آتے تھے کہتے تھے حضرت عثمان کے بارے میں کہ یہ جو مال ہے نا جو حضرت عثمان کے پاس ہے، یہ جو گھوڑا ہے نا، یہ جو زرہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے، یہ جو لباس ہے نا، یہ میرا ہے۔ تو قاضی کہتے تھے جی آپ گواہ لے کر آؤ، تو وہ کہتے جی گواہ میرے پاس ہے نہیں۔ تو اس زمانے میں جھوٹ بولنا بہت مشکل کام تھا، ہر کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ تو حضرت عثمان کو پھر بلاتے کہ بھی آپ قسم کھائیں کہ یہ مال میرا ہے۔ تو حضرت عثمان قسم نہیں کھاتے تھے، کہتے مجھے پسند نہیں کرتا یہ قسم کھاؤں، اس کو یہ مال چاہیے لے جائے۔ جب وہ قسم نہیں کھاتے تھے تو ظاہر بات ہے قضا کے مطابق مال جو ہے وہ مدعی کا ہو جاتا ہے، دعویٰ کرنے والے کا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بے شمار واقعات پیش آئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم نہیں کھائی اور اپنے مال کو ایک سائڈ پہ کر دیا کہ میں قسم نہیں کھاؤں گا کہ شرع میں یہ پسندیدہ نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیسے عجیب لوگ تھے کہ دنیا کا ان کے پاس کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ بارہا ایسے ہوا کہ کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا، پھر مال لیا، پھر حضرت عثمان کو جا کے واپس کیا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی کے اس عمل کے اوپر کتنے کار کار فرما ہیں۔ لیکن وہ کیا کار فرما ہونا جس میں آپ کو خود جھوٹا دعویٰ کرنا پڑے، وغیرہ ذالک وغیرہ ذالک۔ اب اپنا عہد جو ہے کسی شخص نے عہد کر لیا، اس عہد کرنے کے بعد یعنی مومن جو ہے وہ فضول بات کرے، قرآن یہ پرسپشن انسان کا بنا رہا ہے، پرسپشن یہ بنا رہا ہے قرآن کہ مومن جو ہے وہ کبھی غلط بات کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن نے انسان مسلمان کا پرسپشن بنایا ہے، ایک شخصیت بنائی ہے، ایک فطرت سکھائی ہے کہ مسلمان تو کبھی فضول بات نہیں کر سکتا۔ جب مسلمان نے ایک عہد و پیما کر لیا، میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں جو انڈس میں کام کرتی ہیں، انڈس ایس آئی یو ٹی میں کام کرتی ہیں، ایس آئی یو ٹی میں کام کرتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ابھی ٹرینی ہیں۔ تو مجھے کہنے لگی جی میں نے ایس آئی یو ٹی کا رول ہے کہ آپ یہاں کا جو امپلائی ہے وہ کسی دوسری جگہ کام نہیں کر سکتا، اور ابھی جیسی میری نوکری پکی ہو رہی ہے تو میرے سامنے یہ بات آئی ہے، لیکن میں پیشنٹ ڈیل کرتی ہوں، میں پیشنٹ بھی ڈیل کرتی ہوں۔ جی جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، بہت سے لوگ کرتے تھے، میں نے کب کا جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ بولنا آسان نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں، بہت سے لوگ آزمانے کے لیے، یہ اس طرح کرنے کے لیے جھوٹ بولتے تھے، ایسا تو نہیں کہ کبھی بھی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتے تھے۔ ہاں جیسے آج لوگ جھوٹ بہت کثرت سے بولتے ہیں ویسے نہیں ہوتے۔ تو یہ عام طور پہ قسم کھانا، حلف اٹھانا، دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کیا شریعت اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کا نام لے کے قسم کھاتے ہیں، قسم اٹھانا حلف اٹھانا ایک ہے۔ بعض قرآن پر ہاتھ اٹھا رکھ کے حلف کھاتے ہیں، جائز نہیں ہے لیکن وہ قسم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے دو باتیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانا، ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانا، اصل میں قسم الفاظ قسم سے ادا ہو جاتی ہے۔ اب اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کو استعمال نہ کیے، نہ قرآن کو استعمال کیا جائے، نہ ماں کا سر استعمال کیا جائے، لیکن لفظ قسم سے قسم ہو جاتی ہے، لفظ حلف سے قسم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایس آئی یو ٹی میں کام کرتی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ابھی ہم پرماننٹ ہو رہی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اس حساب سے تقوی والی خاتون ہے کہ کوئی ایک ایک حلال حرام پوچھنے کے لیے وہ اتنی پریشان ہو جاتی ہیں۔ اللہ اللہ ان کو دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ادارے کے اندر میں نے پوچھا کہ بھی میں تو اپنے پیشنٹ ڈیل کرتی ہوں فلانا فلانا، ایچ او ڈی سے یہ بھی کہا کہ پیشنٹ ڈیل کرتی ہو، تو انہوں نے کہا بھی آپ چپ کر کے کرتی رہو، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔
انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے تو ایچ او ڈی نے یہ کہا ہے، مجھے پھر میں فلاں جگہ کہ وہ پورے ایچ آر کے پاس جا کے سارے انہوں نے اپنا خود ہی بھانڈا پھوڑا. ایچ آر نے کہا بس دوبارہ نہ کرنا بس. تو پھر انہوں نے بتایا کہ سب کر رہے ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاسپٹل کا رول ہے کہ آپ کسی دوسری جگہ نوکری نہیں کر سکتے، لیکن آپ پھر بھی کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں. تو یہ جو کمائی ہے یہ حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حرام نہیں ہے کمائی. لیکن یہ جو عہد و پیمان آپ نے کیے، یہ وعدہ آپ توڑ رہے ہیں. یہ وعدہ توڑ رہے ہیں. میرے ایک ڈاکٹر ہیں، ادھر آئرلینڈ میں ہوتے ہیں، آئرلینڈ میں ہوتے ہیں، جاننے والے ہیں، محلے کے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ کھیلتے تھے اور ابھی رابطے میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں، ڈاکٹر ہیں. تو آئرلینڈ میں کام کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد، 8 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد ہمیں بہت سارے اپرچونٹی ہے، مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی جگہ کام کریں. اس لیے کہ سامنے والا کہتا ہے آپ کہاں کے ڈاکٹر ہیں، کہتے ہیں جی فلاں کا ڈاکٹر ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر کی شدید ضرورت ہے، مجھے اپنے پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کرانے کی شدید ضرورت ہے، مگر میں آپ سے نہیں کرا سکتا، آپ کا معاہدہ ٹوٹے گا. آپ نے پرومس کیا ہوا ہے. ٹھیک، آپ نے عہد کیا ہوا ہے. وہ آپ نے عہد کیا ہوا ہے تو میں کس طرح آپ کو اس بات پہ مجبور کروں کہ آپ اپنا وعدہ توڑیں. کافر لوگ ہیں وہ اس کا خیال رکھتے ہیں. لیکن انہوں نے بتایا جناب سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈبل کمائی کما رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں. تو یا تو آپ رولز لائن پہ دستخط نہ کرو. میں نے کہا بھی سیدھی سی بات ہے، کمائی تو آپ کی حرام نہیں ہوگی، مگر یہ ناجائز ہے، اور اللہ کے یہ وعدے کو توڑنا یہ اتنی اتنی غلط بات ہے، غلط ترین بات ہے کہ اللہ تو مسلمان کا پرسپشن بنا رہے کہ مومن تو کبھی وعدہ توڑ ہی نہیں سکتا. چنانچہ اس کی مثال دی. ہائے ہائے ہائے، مثال کیا دی؟ مثال ایک پاگل عورت کی دی، ریتا بنت سعید. ریتا بنت سعید مکے کی ایک عورت تھی جو کہ پاگل تھی. یہ اپنی باندیوں کے ساتھ مل کر پورا دن جو ہے وہ سود بناتی تھی، دھاگا بناتی تھی. دھاگا بناتی تھی، روئی، اور روئی کو دھنا جاتا ہے، پھر دھننے سے اس کا دھاگا بنتا ہے. یہ بڑا مشکل پروسیس ہوتا ہے. اور میں نے یہ اپنے بچپن میں راولپنڈی کے اندر ایک جگہ پہ یہ بنتے ہوئے دیکھا. تو روئی دھنی جاتی تھی اور پھر دھن کے اس سے مختلف قسم کے دھاگے بنائے جاتے تھے اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. پھر اس سے کپڑا بنا ایک بڑا لینتھی اور بڑا مشکل کام ہے، کوئی آٹومیشن سسٹم پر نہیں ہوا کرتا تھا. تو یہ روئی کو دھنا کرتی اور دھننے کے بعد پھر اس سے بہت ساری چیزیں بنائی جا سکتی تھی. مگر یہ کیا کرتی تھی، مگر یہ ایسا عورت ایسا کرتی تھی کہ سوت کاٹتی تھی، دھاگے بناتی تھی، پھر ان دھاگوں کو کاٹ کے پھینک دیتی تھی. اللہ اکبر. یہ وہ دھاگے بنتے ہیں، پھر ان میں پرویا جاتا ہے، پھر انہی دھاگوں کو ڈسمینٹل کر دیتی تھی. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کا بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے تم وعدہ کرو، اس پہ وعدے کو توڑ دو تو تم اس پاگل عورت کی طرح ہو جاؤ گے. ریتا بنت سعید. میں نے یہاں مکے کی ایک عورت لکھا ہے، حواشی نے جتنا بھی لکھا پاگل عورت لکھا ہے، لیکن میں نے لفظ پاگل استعمال نہیں کیا، بتانے میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها. ولا تکونوا، اپنے وعدے توڑ کے تم ایسی عورت کی طرح مت ہو جاؤ، التی جو کہ نقضت غزلها، جو کہ جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت، من بعد قوت انکاسا، اس کے کاتنے کے بعد. ٹھیک ہے، اس کے کاتنے، من بعد قوہ، اس کے کاتنے کے بعد، یعنی اس کے فل پروسیجر کے بعد. فل پروسیجر اس نے فالو کیا اور روئی سے اس نے دھاگا بنایا. من بعد قوہ، اس کے کاتنا، اس کو کہتے ہیں کاتنا. نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. توڑ کر نقضت انکاسا، نقضت انکاسن. ٹھیک ہے، توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا.
توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کو نقضت انقاسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، جس نے اپنے سوت کو کاتا، نقضت غزلها، غزل، غزل، اردو والی غزل نہیں ہے، یہ غزل ہے، ٹھیک ہے؟ غزلها کہ سوت کو، سوت کاٹتی، اسے دھاگا بناتی اور پھر اس کو توڑ دیتی، کاٹ دیتی، یعنی بیکار کام کرتی، اپنی ساری محنت پر پانی پھیر دیتی۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ حلوہ بنایا اور حلوہ بنا کے اس کے اوپر راکھ ڈال دی، سالن بنایا اور پورا اپنی محنت سے پورا دن لگا سالن بنانے میں، آج کل تو سالن 1 گھنٹے میں بن جاتا ہے پریشر کوکر کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا، آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ پریشر کوکر کے وجود سے پہلے عمومی طور پر 1 ڈیڑھ گھنٹہ سالن بنانے میں لازمی لگا کرتا تھا۔ آج بھی جو گاؤں دیہاتوں میں لوگ کھانے بناتے ہیں پریشر کوکر کے بغیر، تو وہ ایسے ہی بناتے ہیں، ان کھانوں کی پھر لذت بھی اور ہوتی ہے، چیز بھی اور ہوتی ہے، خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا، اب تم ایسے کرتے ہو، ساری محنت کر کے سالن بنایا، سالن بنا کے اس پہ مٹی مٹی پھینک دی، یعنی ضائع کر دیا اس کو۔ تو ایسی کی طرح مت ہو جاؤ کہ جس نے اپنے عہد کو جس نے توڑ ڈالا اپنے سوت کو مضبوط کاٹنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ مضبوط قوتن، مضبوط کاٹنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ انکاسن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایسے ہی تم لوگوں نے اپنی قسموں کو مضبوط جو ہے وہ کیا ہوا ہے، مگر کیا ہے؟ کیا مضبوطی ہے تمہاری قسموں کے اندر؟ بعد توکیدہا، قسمیں، وجعل وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون، یہ اس کی 3 مقتضیات ہیں کہ اس پہ عمل کیا جاتا، یہ من بعد قوت، اسی طریقے سے یہ کرتی ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تتخذون ایمانکم کہ تم تتخذون ایمانکم دخلا، تم بنانے لگو اپنی قسموں کو ذریعہ فساد، بینکم آپس میں، تم آپس میں قسموں کو ذریعہ فساد بنانے لگو۔ بھئی تو کیوں دخل اندازی کر رہا ہے؟ یہ تو کیوں دخل اندازی کر رہا ہے، یہ جو لڑائی جھگڑے کے درمیان کہتے ہیں، تو یہ اسی معنی میں ہے، دخلاً ذریعہ یعنی تو کیوں ذریعہ فساد بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو یہ دخلم بینکم، یعنی کسی کے معاملے میں بلا وجہ کا دخل دینا، یہ ذریعہ فساد ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کوئی آدمی جو ہے کسی بھی معاملے کے اندر اپنے آپ کو انٹرفیئر کر رہا ہے اور وہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ فساد کا ذریعہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے کسی چیز سے، لیکن آپ زبردستی اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں معلومات لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ ذریعہ فساد بن رہے ہیں۔ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں بھئی آپ اس میں دخل نہ دیں، کیوں بھئی آپ کا اس سے واسطہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ اب زبردستی اپنی ناک اندر گھسا رہے ہیں، جیسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہر کسی کے معاملے میں کوئی نہ کوئی ریفرنس بنا کے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس میں دیکھوں، میں اس میں کروں، میں اس میں یہ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو ذریعہ فساد بنا رہے ہو، ان تکون امتن ہی اربا من امہ، محض ان تکون محض اس لیے کہ تم ہو جاؤ، محض اس لیے کہ تم ہو جاؤ امتن ہی اربا من امتن، کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادہ غالب ہے، ٹھیک ہے؟ اربا ربا سے ہے، ربا سود کو کہتے ہیں، یعنی بڑا ہوا ہونا، کہ انتقونا کہ تم ثابت کرو امتن کہ تمہاری جو امت ہے، جو ہے تمہارا جو گروہ ہے، یہ اربا من امتن، یہ دوسرے گروہ پر غالب ہے، یعنی اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ فساد کا ذریعہ بننے سے انسان قسم کھا کے اپنی فوقیت دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، قسم کھا کے اپنی بات کو بڑا ہوا دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ اصل میں
فساد کی جڑ ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنی بات صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یہ فساد کی جڑ ہے۔ ابھی آج بھی میں سبق پڑھانے کا نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اب ہمارے گروپ میں بھی ہیں صاحب، سبق بھی پڑھتے ہیں، باقاعدہ ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے اور بچے درمیان میں پس رہے ہیں، شدید تکلیف ہے۔ بیوی اپنی بات ثابت کرتی ہے، شوہر اپنی بات ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ درمیان میں ہوں، میں کبھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی بات مانو سمجھو، ٹھیک ہے؟ اب بیوی کی فیملی اندر گھس رہی ہے، شوہر کی فیملی، ظاہر بات ہے فیملی کو آنا آنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ فیملی کو درمیان میں آنا پڑتا ہے۔ اب فیملی کو میں ہٹا رہا ہوں کہ بھی آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، میں میاں بیوی دونوں کو خود سمجھا دوں گا، دونوں میری بات مان رہے ہیں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو ظاہری بات ہے فیملی کو تو بات پتہ ہونا ضروری ہے، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں ہیں، اس طرح ہے۔ تو اب وہ فیملی، بیوی کی فیملی اس کو لے کے جاتی ہے، اس کی فیملی اس کو لے کے جاتی ہے۔ میں نے ان فیملی کو، بیوی کی فیملی کو میں نے کہا کہ آپ کی بہن کو آپ جانتے ہیں، اس کا یہ قصور ہے؟ جی بالکل۔ میں نے کہا جب یہ قصور ہے تو آپ اس کو پناہ کیوں دے رہے ہو؟ نمبر ایک، آپ اپنی بہن کو سنبھالنے کو تیار ہیں؟ پوری زندگی تیار ہیں؟ سنبھالیں گے؟ زندگی بھر سنبھالیں گے؟ مجھے لکھ کے دو کہ آپ زندگی بھر اپنی اس بہن کا خرچہ اٹھاؤ گے؟ پہلے نمبر دو، اس کے چاروں بچوں کا خرچہ اٹھاؤ گے؟ یہ مجھے لکھ کے دو۔ نمبر تین، نمبر تین، نمبر تین، یہ جو آپ کی بھتیجی ہیں، بھانجی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی شادی کرو گے، پھر ان کے جھگڑے بھی آپ نپٹاؤ گے؟ یہ تین باتیں مجھے لکھ کے دے دو۔ کہتے نہیں نہیں، میں تو یہ نہیں چاہتا نا، میں تو گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا گھر بسانا چاہتے ہو تو پھر نیچے آئیں، نیچے، نیچے آئیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ان کی کمیاں بھی نکالنی ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فرشتہ ہے، اس کو بھی میں دو لگاؤں گا، مجھے مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ اپنی بہن کو تو نیچے لاؤ۔ آپ کی بہن آ کے کہتی ہے میرا شور ایسے ہے، تو آپ اس کے منہ پہ تھپڑ لگاؤ، شرم نہیں آتی تجھ سے شور قابو نہیں ہو رہا؟ شرم نہیں آتی تم سے کہ کہ اپنے اپنے شوہر کی، اپنے، تمہیں صرف برائیاں کرنی آتی ہیں، کبھی اچھائی تم نے کی؟ میں نے کہا آپ اپنی بہن کو خود شہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا اپنی والدہ سے کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی بیٹی کو شہ نہ دیں۔ بیٹی کو شہ دینے والی مائیں بچوں کی طلاقیں کرواتی ہیں، ہمارے سبق میں شامل ہے خاتون۔ بچی کی شادی ہوئی، مجھے فون آیا، دوسرا فون آیا، تیسرا فون آیا، چوتھا فون آیا، مسلسل میں نے ایک ہفتہ ان کو سمجھا، ایک مہینہ، 2 ڈھائی مہینے میں نے ان کو سمجھایا، نہیں 2 ڈھائی مہینے، زیادہ ٹائم سمجھا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا بیوی آپ کے سبق میں موجود ہیں، ابھی بھی سبق سن رہی ہیں؟ میں نے ان کا بیوی، دو راستے ہیں، یا تو اپنی بیٹی کو طلاق دلوا دیں یا اپنی سم توڑ دیں۔ کہ بیٹی آپ کو بتاتی ہے، آپ کہتی ہو "اے، تم بڑی مظلوم ہو، تم بڑی مظلوم ہو، تم ایسی ہو، تم ایسی ہو"۔ میں نے کہا جب بیوی شوہر کے برابر آ کے کھڑی ہو جائے گی نا، تو وہ کبھی چل نہیں سکے گی۔ بیوی چاہتی ہے میں سر پہ چڑھوں، جب وہ پاؤں کی جوتی بنتی ہے تب سر پہ جانے کا راستہ پاؤں سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہتی نہیں ڈائریکٹ میں نے سر پہ چڑھنا ہے، تو ظاہر بات ہے شوہر کی گردن ٹوٹے گی، یہ نیچے گرے گی، وہ بہت بری گرے گی۔ اس کا راستہ وہاں سے جاتا ہے بھائی، نہیں مجھے حدیث چاہیے، دلیل چاہیے۔ میں نے کہا جاؤ، حدیث تو میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلاق دے دو، جاؤ طلاق لینی ہے لے لو، پھر میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میں تو آپ کو کیا ہے، اربا ان تکونا امتن ہی اربا من امتن۔ جب ایک آدمی اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرا بھی اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو فساد ہوگا۔ ایک جھک جائے، فساد ختم ہو جائے گا۔ فساد کی جڑ کے ان تکون امتن ہی اربا من امتن، ایک گروہ دوسرے گروہ کے اوپر جو ہے وہ اوپر چڑھنے کے لیے، ایک گروہ دوسرے دوسرے گروہ سے بڑھوتری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو
اب بات تو تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی، ترجمہ سمجھ لیجئے۔ ولا تکونوا کلتی نقضت غزلها، وہ بھی تو اوپر چلا گیا، میں اس کو نہیں دیکھ رہا، میں آپ کو ترجمہ بتاؤں۔ ولا تکونوا، نہ بنو، کلتی، اس عورت کی طرح، نہیں بھائی مزہ نہیں آ رہا۔ ہاں جی، ترجمہ سمجھیے۔ ولا تکونوا، اور مت بنو، اور تم مت بنو، کر دیں تو بھی صحیح ہے، کلتی، اس اس عورت کی طرح، نقضت غزلہا، نقضت غزلہا، کہ جو، جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت، نقضت غزلہا، اپنا سوت توڑ ڈالا، ٹھیک ہے، من بعد قوہ، من بعد قوہ، مضبوط بنانے کے بعد، کاٹنے کے بعد، ٹھیک ہے جی، مضبوط کاٹنے کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے، ٹھیک ہے، مت بنو اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت، مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تتخذون ایمانا، مت بنو ایسے کہ، مت بنو ایسے کہ، مت بنو ایسے دوبارہ لگا دیں، یہاں پر بریکٹ کے اندر لگا دیں، مت بنو ایسے، یعنی اس عورت کی طرح مت بنو کہ، تتخذون، بنانے لگو، تتخذون، بنانے لگو، ایمانکم، اپنی قسموں کو، قسموں کو، دخلم بینکم، ذریعہ فساد، آپس کا ذریعہ فساد، دخلم بینکم، آپس کا ذریعہ فساد، ان تکونا، محض اس وجہ سے کہ تم ہو جاؤ، محض اس وجہ سے کہ تم ہو، محض اس وجہ سے کہ ہو جائے، ہو جائے، ہو جاؤ نہیں، تم ہو جاؤ نہیں، محض اس وجہ سے کہ ہو جائے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک جماعت زیادہ غالب دوسری جماعت پر، ایک جماعت دوسری کی جماعت پر زیادہ غالب ہو جائے۔ ابھی آپ کو فوری طور پر ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن انشاءاللہ آپ جب بعد میں اس کو سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آ جائے گا۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ رب العزت تم کو آزماتا ہے اس سے، یعنی اللہ رب العزت کسی کو زیادہ دے کر اور کسی کو کم دے کر آزماتا ہے۔ اب قسمیں کھا کھا کے، یعنی آرٹیفیشل وے سے ایک دوسرے سے اوپر بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ضرور، سوری، وَلَا يُبَيِّنَنَّ، اور ضرور اللہ تعالیٰ بیان کر دے گا، لکم، تمہارے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، جن میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے، جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، وہ اصل میں وہاں تو بغض اور وہ سب چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ سے انشاءاللہ ہم کل تھوڑا سا مزید دوبارہ پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ اگلی اگلی آیت مبارکہ سے مل رہا ہے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، مجھے تھوڑا سا کام ہے، تو اس لیے میں اس کو یہیں پر روک رہا ہوں۔ کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ لوگ گروپ میں کر لیجئے گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔